اللہ اتنی اچھی آواز اور اتنا اچھا انداز کلام اعلیٰ حضرت ایک شعر، ان اشعاروں کو دیکھ کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، مگر اس زمانے کے داغ دہلی لوگ اپنے اشعار کو ان سے چیک کرانے جایا کرتے تھے کہ میرے شعر کو دیکھ کے بتائیں کہ میرا شعر جو ہے بالکل شعر ہے یا نہیں، بالکل مضبوط ہے یا نہیں۔ ان اشعاروں کو دیکھ کے کبھی داغ دہلی نے کہا تھا کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور ہم آسیوں کے لیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اب ایک مرتبہ آپ لوگ اپنا کام نہیں بھولے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کام جو ہے اب آ رہا ہے، آپ اس لیے کہ ہمارے بیچ ایک مہمان آیا ہے اور میزبانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کا ویلکم سواگتم بڑی اچھے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں کیا جاتا ہے۔ محترم، بالکل کہیں سے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہر چیز ماشاءاللہ یہاں مائک جو ہے یہ بھی ایک دم مست ہے، اسٹیج بھی خوب اچھا بنایا گیا ہے، چیئر بھی لگائے گئے ہیں، یہ سارے انتظامات یہاں کے نوجوانوں کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ اس اسٹیج کی ذمہ داری علی جناب گڈو بابو نے لے رکھا ہے اور اس مائک کی ذمہ داری انہی کے سر ہے، اور جو بھی اخراجات ہیں بڑے بھائی نذیر عالم صاحب نے بہت امداد کی، اور ہمارے سرپرست لوگ ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں پشت پناہی کی، ہماری جیسے بڑے بزرگ ہیں، شاہی ماسٹر صاحب ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، سبھی نے پشت پناہی کی اور کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو بچوں، آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رہتے ہوئے اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری کیسے لیتے ہو۔ اس نبی کے فضل کو سجانے میں کسی نے کوئی کسر نہ باقی رکھی۔ اب آئے میں ایک شعر پڑھ دوں اور میں جائزہ لے لوں کہ آپ لوگ بالکل تیار ہیں یا نہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد ترنت علامہ عابد صاحب آئیں گے اور کچھ اشعار آپ کو سنائیں گے، اس لیے کہ وقت اپنے پاس نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں، مگر انشاءاللہ وقت کو کہیں سے بلایا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت ہمارا دل جو ہے بالکل کملا گیا ہے اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس بات کی بزرگان دین کے اقوال سے ہمارے قلوب کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے پاکیزہ لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک شعر پڑھ دوں اور میں ایک سمجھ لوں کہ میرے محبتوں کو لفظوں کی گواہی مل جائے، اگر آپ کی زبان کی دوائی مل جائے تو میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں، میرے لفظوں کو محبتوں کی گواہی مل جائے، میرے لفظوں کو محبتوں کی گواہی مل جائے، ملک کچھ کو بھی مملکت شہر کی گدائی مل جائے اور میں بھی رشک کروں، میں بھی نعت پڑھوں، میں بھی شعر پڑھوں، میں بھی رقص کروں، شعر پڑھوں خوشبو کی طرح، میں بھی رقص کروں، شعر پڑھوں خوشبو کی طرح، اے کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے۔ بہت دل نواز لوگ ہیں، ابھی حافظ میاں صاحب کو اتنا اچھا نواز رہے تھے، مجھے شعر یاد آ رہا تھا، میں کہنا نہیں چاہتا، اگر میں کچھ شعر مسکرانے کے لیے کہہ دوں تو برا نہ مانا کریں کہ بہت خوبصورت ہے، بڑے حسین لگتے ہیں، اپنے وفا کے پکے امین لگتے ہیں اور ہر ایک جیب سے نکل رہا تھا نوٹ، یہ تو ATM سے اچھی مشین لگتی ہے۔ اس لیے کہ کچھ اشعار ضرورت ہے آپ لوگوں کو مسکرانے کے لیے، میں گزارش بڑے ادب کے ساتھ، اس جلسے کا سرپرست بھی ہے اور اس جلسے کا جو ہے کہ آنر بھی ہے، اس جلسے کی سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھ کے آگے بڑھانے والا وہ مرد قلندر بھی ہے جو اپنے آپ میں ایک جامع ہے علم کی، جو بالکل لہتا ہوا بہتا ہوا ایک دریا ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے الحمدللہ ہر چیز کی۔ میں گزارش کروں گا کہ اجازت ہو تو چندے کے روپ میں سبحان اللہ دے دیجیے۔ پاسورڈ ہے بلوانے کا، رحمت کی لپیٹے دستار کھڑے ہیں، آقا کی گلی میں وفادار کھڑے ہیں، رحمت کی لپیٹے دستار کھڑے ہیں، آقا
मजबूत लोग हैं। अब इस मजबूती का सबूत दे दे। अभी हमारे बड़े भाई अल्लामा आबिद साहब ने एक जवाब एक बात कही थी कि इस्लाम जो है तलवार के नोक पे फैलाया गया। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, मगर वो तलवार जो थी वो ये तलवार थी जिसके ताल्लुक से रब कहता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ए महबूब तुम्हारी अखलाक अज़ीमुश्शान है। वो अखलाक की तलवार थी जिसके बुनियाद पे इस्लाम को फैलाया गया, इस्लाम की वसाअतें बख्शी गई। अब आए बिल्कुल आप लोग जुड़ जाएं, इसलिए कि हमारा एक सरपरस्त है जो हमारे सरों पे शफकत की हाथ को रख करके हमें बुलंदियों के सैर कराना जानता है और कभी कभी डूब के इश्क़ नबी में नाते नबी लिखना भी जानता है। अली वक़ार अली हुसैन साहब क़िबला जो कुछ अशार आपके सामने पेश करना चाहते हैं, हम ये देखते कभी कभी हैं कि ये शेर पढ़ रहे हैं और शेर पढ़ने का मकसद सिर्फ यहाँ होता है कि इश्क़ नबी क़ल्ब की गहराइयों में है, इश्क़ नबी क़ल्ब की गहराइयों में है और महफिल सजी मेरी तन्हाइयों में है। एक मरतबा नारा बुलंद कर लें और आप लोग बिल्कुल मजबूत हो जाए ताकि अच्छा लगे सुनने वालों को, सुनाने वालों को। आज हमें बहुत सारी बातें कह दी गई हमारे लिए, मगर हम वतन परस्त इसलिए हैं, हम इसी वतन की मिट्टी में अपना दम तोड़ते हैं और यहीं तक नहीं मरते दम तक इससे अपना रिश्ता नहीं टूटता है। अब आए वतन परस्ती का सबूत दें और नबी के इश्क में झूम कर नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बज़्मे नबी, जश्न मेराजुन नबी, उलमाए किराम। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब मैं जिसका आदी हूँ, आप लोग ये सोचते होंगे कि बार बार मोबाइल निकाला दे के पढ़ रहा है, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, और ये शायरी का मामला है जरा देखभाल के, लगता है लड़के का खजाना खत्म हो चुका है, ये शायरी कर रहा है मोबाइल निकाल के। और आप लोग कभी कभी ऐसे बैठ रहे हैं जैसे लगता है कि एक डॉक्टर के केबिन से एक लड़के को मतलब रिहाइश दी जा रही, छोड़ा जा रहा था, लड़का बहुत दहशत में था, बहुत डरा हुआ था जैसे आप कोरोना से डरे हैं। उस लड़के से पूछा गया बाबू तुम इतने डरे हुए थे अब तो तुम अच्छे हो गए। कहा बात ये नहीं कि मैं अच्छा हो गया हूँ, बात ये है कि जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पे लिखा था फिर मिलेंगे। बार बार मिल जा रहा हूँ आप लोगों से, ये बात तो नहीं है। अभी आप साहब ने कहा कि शेर नहीं पढ़ा था, मैं आधी चीज कहूँ, चुना गर्म दर रुतबा बरान दर